أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة صدق الله العلی العظیم. محترم بزرگ اور عزیز بھائیوں، گزشتہ کئی جمعوں سے آپ کے سامنے معاشرے کی ترقی اور امن و امان پر بات ہو رہی ہے اور اولاد کی تربیت پر مسلسل بات چل رہی ہے. آج میں نے آپ کے سامنے سورۃ الہمزہ کی آیت تلاوت کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی اور آپ نے لوگوں کو دعوت دی، لوگوں کو سمجھایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، قیامت برحق ہے، قبر برحق ہے. آپ نے لوگوں کو دعوت دی تو لوگوں نے آپ کی مخالفت شروع کر دی. اب جو آپ کے مخالفین تھے ان کی مختلف قسمیں تھیں. بعض ایسے تھے جو سامنے آ کر مخالفت کرتے تھے، طعنہ دیتے تھے. بعض ایسے تھے کہ سامنے تو کچھ نہیں کہتے تھے لیکن پیچھے جا کر آپ کی مخالفت کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف باتیں کرتے تھے، عیب بیان کرتے تھے. بعض ایسے تھے جو سامنے بھی مخالفت کرتے تھے اور پیچھے بھی جا کر مخالفت کرتے تھے. اچھا، آپس میں بیٹھ کر باتیں کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. کیا باتیں ہوتی تھی؟ کہتے تھے کہ یہ ہمیں دین کی طرف بلا رہا ہے اور ہمیں اسلام کی دعوت دے رہا ہے، شاید اس کو مال کی ضرورت ہے، یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس مال جمع ہو جائے اور یہ سب سے امیر آدمی بن جائے. اچھا، بعض مجلسوں میں یہ باتیں ہوتی تھی کہ یہ ہمیں بلا رہا ہے، ہمیں دعوت دے رہا ہے، شاید اس کو رشتے کی ضرورت ہے، یہ چاہتا ہے کہ میرا رشتہ ہو جائے. بعض مجلسوں میں یہ بات چلتی تھی کہ یہ ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے، دین کی طرف بلا رہا ہے، ہمیں دعوت دے رہا ہے تاکہ ہم اس کے تابع بن جائیں اور پھر اس کے بعد یہ اپنی سلطنت قائم کرے. شاید یہ حکمران بننا چاہتا ہے. طرح طرح کی باتیں سامنے بھی کرتے تھے، پیچھے بھی جا کر کرتے تھے. یہاں تک کہ جب آپ نے طائف کا رخ کیا، وہاں جا کر 3 بڑے بڑے سردار تھے، تینوں کو آپ نے بٹھایا، آپ نے تینوں کو دعوت دی، انہیں سمجھایا میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ وحدہ لا شریک ہے اور قیامت برحق ہے اور اس کے بعد، اس زندگی کے بعد جو آنے والی زندگی ہے وہ ہمیشہ والی زندگی ہے. تینوں نے آپ کی بات نہیں مانی، آپ کی شان میں گستاخی کی، طرح طرح کی باتیں کی، یہاں تک کہ چھوٹے بچوں کی طرف اشارہ کیا اور آپ کے پیچھے بچوں کو لگا دیا. ان بچوں نے آپ پر پتھروں کی بارش برسائی، آپ کا جسم مبارک زخمی ہوا، آپ کا جوتا مبارک خون سے بھر گیا، آپ کے قدم مبارک خون سے لہو لہان ہو گئے. ایسا معاشرہ تھا اور یہ بہت بڑے معاشرے کے لیے آپ سمجھ لو کہ ناسور ہے. غیبت کرنا، کسی کو غیبت کہا جاتا ہے. اگر سامنے بات کریں گے، کسی کا عیب بیان کریں گے تو اس کو طعنہ کہا جاتا ہے، طعنہ دینا. اور جب پیچھے جا کر بات کریں گے تو اس کو غیبت کہا جاتا ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ سے فرمایا اتدرون ما الغیبۃ، تمہیں پتہ ہے کہ غیبت کیا ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول کو پتہ، ہمیں نہیں. آپ نے فرمایا ذکر اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کی ان باتوں کو بیان کرنا
کہ اگر ان باتوں کا پتہ اس بھائی کو چل جائے تو وہ اس کو ناپسند کرے، یہ غیبت۔ بھائی کے متعلق ایسی بات بیان کرنا کہ اگر اس بھائی کو اس بات کا پتہ چل جائے تو وہ ناپسند کرے، یہ غیبت۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر وہ اس میں وہ باتیں ہو جو ہم بیان کریں، وہ ایک اس میں موجود ہو، آپ نے فرمایا اگر موجود ہے تو یہ غیبت ہے، اگر موجود نہیں ہے اور آپ اپنی طرف سے اس کے علومات کو بیان کر رہے ہو، یہ بہتان ہے، یہ غیبت نہیں ہے، یہ بہتان ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے، بکثرت پائی جاتی ہے، ایسی پائی جاتی ہے۔ یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، یہ منافقین کی شان ہے، یہ بزدل لوگوں کی شان ہوتی ہے۔ غیبت کرنا، کسی کو طعنہ دینا مسلمان کی شان نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان، مومن کی شان یہ نہیں کہ وہ کسی کو طعنہ دے یا کسی پر لعنت کرے، بلکہ قرآن بیان کرتا ہے غیبت کرنے والوں کے بارے میں، طعنہ دینے والوں کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، فرمایا تباہی ہو، خرابی ہو، بربادی ہو اس شخص کے لیے جو کسی کا عیب بیان کرے اس کے پیچھے یا اس کا عیب بیان کرے اس کے سامنے، اس کی غیبت کرے یا اس کو طعنہ دے۔ الذی جمع مالا وعددا، فرمایا وہ شخص جس نے مال کو جمع کیا اور گن گن کے رکھا، مال کو جمع کرتا ہے پھر بار بار گنتا ہے، یہ مال کی محبت ہوتی ہے۔ اصل میں حسد کی وجہ سے یہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، بندے میں تکبر آتا ہے، تکبر، مال، تو دوسروں کو کمزور سمجھتے ہیں، کبھی اشارے سے دوسروں کی حقارت بیان کرتے ہیں، عیب بیان کرتے ہیں، کبھی زبان سے دوسروں کا عیب بیان کرتے ہیں، اس سے منع فرما دیا۔ دیکھیں جو دوسروں کا عیب بیان کیا جاتا ہے یہ صرف زبان سے نہیں، اشارے سے بھی بیان کر سکتے ہیں۔ جیسے حدیث کے اندر ایک واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت عائشہ بھی تشریف فرما تھی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت صفیہ کا پیغام سنایا گیا، تو صفیہ کا قد چھوٹا تھا، حضرت عائشہ نے پیغام سنا تو اشارہ کیا، ایسے اشارہ کیا کہ قد اتنا چھوٹا ہے اور پیغام یہ ہے، مطلب اتنی بڑی بات کی ہے، قد چھوٹا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، آپ نے فرمایا عائشہ یہ تو بہت بڑا جرم ہے، آپ نے جو اشارہ کیا، آپ نے جو حرکت کی، آپ نے تو اس کو معمولی سمجھا، لیکن اس اشارے اور حرکت کو اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورا سمندر آپ کی اس حرکت کی وجہ سے تباہ ہو۔ تو ہمیں اس کی اجازت نہیں کہ کسی کی حقارت بیان کرے، کسی کا عیب بیان کرے، ہاتھ کے اشارے سے، آنکھ کے اشارے سے یا زبان کے الفاظ سے، اس کی اجازت ہمیں نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن میں اللہ نے منع فرما دیا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، جو کسی کا عیب بیان کرتا ہے زبان سے، اشارے سے، فرمایا تباہی ہے اس کے لیے، بربادی ہے اس کے لیے، اتنا بڑا جرم ہے۔ اور زبان بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، دو بندوں کی لڑائی ہوتی ہے، ایک زخمی ہو جاتا ہے، زخموں کا تو علاج ہو جاتا ہے، نشان بھی مٹ جاتے ہیں، لیکن زبان سے جو بات نکلتی ہے زخم جسم پہ لگتا ہے، اور زبان کا جو زخم لگتا ہے وہ دل پہ لگتا ہے۔ اگر ہماری زبان سے ایسی کوئی بات نکلی جس نے دوسرے کے دل کو زخمی کر دیا تو دل کا جو زخم ہے یہ ٹھیک نہیں ہوتا، یہ بعض دفعہ موت تک رہتا ہے۔ جیسے شاعر کہتے ہیں نا جراحات السنان لها التیام،
تلواروں کے زخم بھی بھر جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، نیزوں کے زخم بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن ولا یلتام ما جرح اللسان، زبان کا جو زخم ہے دل پہ لگا ہوا، یہ ٹھیک نہیں ہوگا، یہ بندے کو یاد رہتا ہے۔ اس لیے زبان کی حفاظت، زبان کو کنٹرول میں رکھنا یہ ضروری ہے۔ غیبت، تانا دینا یہ مومن کی شان نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کے موقع پر ایک قوم کو میں نے دیکھا، تانبے کے ناخن ہیں، اپنے چہرے کے گوشت کو نوچ رہے ہیں اور سینے کے گوشت کو نوچ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو الگ مجلسیں لگا کر لوگوں کی غیبت کیا کرتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اس کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا کہ اپنا بھائی جو مر گیا ہو اس کا گوشت کاٹ کر کھائے۔ قرآن کہتا ہے کسی کی غیبت کرنا ایسا ہی ہے اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کاٹ کر کھائے۔ قطعاً اس کی گنجائش نہیں، بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، زنا بھی ایک جرم ہے لیکن غیبت اس سے بھی بڑا جرم ہے، اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور غیبت کرنے والا اتنا بے وقوف ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ غیبت کی وجہ سے اس کے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے گھر کے اوپر ٹینکی رکھ دی نا، اور آپ نے نیچے سے موٹر چلا کہ ٹینکی بھر جائے، اور کہیں ٹینکی کے اندر سوراخ ہے تو پانی اوپر جا رہا ہے، ٹینکی سے دوسری طرف سے نکل رہا ہے، 2 گھنٹے آپ نے موٹر چلا دی، ٹینکی کے اندر پانی جمع نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، زکات دیتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لیکن جب غیبت کرتے ہیں تو غیبت کی وجہ سے ہمارے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، نامہ اعمال خالی۔ تو غیبت کرنے والا بے وقوف بھی ہے، اعمال بھی کرتا ہے اور غیبت کی وجہ سے اس کا عمل ضائع بھی ہو رہا ہے، اعمال نامہ بھی خالی پڑا ہوا ہے۔ مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے سوال فرمایا من المفلس، بتاؤ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ وہ بندہ جس کو دیکھ کر یہ کہا جائے کہ یہ انتہائی کمزور آدمی ہے، فرمایا وہ کون ہے؟ تو صحابہ نے جواب دیا یا رسول اللہ من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس پیسے نہ ہو وہ غریب ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا غریب اور مفلس آدمی وہ ہے یأتی یوم القیامت بصیام وزکات، یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکات، جو قیامت کے دن آئے، میزان کے وقت حاضر ہو، اس کے پاس نمازیں بھی ہو، اس کے پاس سجدے بھی ہو، اس کے پاس تہجد بھی ہو، اس کے پاس روزے بھی ہو، اس کے پاس زکات بھی ہو، صدقات ہو، خیرات ہو، اتنی ساریاں نیکیاں ہو، لیکن جب حساب شروع ہو جائے تو شتم ھذا، کسی کو اس نے گالی دی، قذف ھذا، کسی کو طعنہ دیا، کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا، اکل مال ھذا، کسی کا حرام مال کھایا، سفک دم ھذا، کسی کو قتل کیا، ضرب ھذا، کسی کو مارا، کسی کا مال دبایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اتنے سارے جرم ہیں آپ کے، اتنے سارے گناہ ہیں اور اتنی عبادتیں ہیں، ان کو بدلا دو۔ جس کو مارا ہے، جس کی غیبت کی ہے، جس کو طعنہ دیا ہے، ان کو بدلا دو۔ وہ کہے گا اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں۔ کہا جائے گا اس کی عبادت ان لوگوں کے حوالے کرو جن کی غیبت اس نے کی، جن کو مارا ہے، جن کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے، ان کی عبادت ان کے حوالے کرو، ان کی عبادت ختم ہو جائے گی۔ وہ بندہ حیران ہو جائے گا کہ جب حشر کا میدان لگ رہا تھا
تو میرے پاس تو بے شمار نمازیں تھی، زکات تھی، صدقات تھی، اور میرے پاس روزے تھے، اب میں خالی ہاتھ رہ گیا۔ فرمایا یہ مفلس ہے، یہ غریب ہے، اس کو پتہ ہی نہیں تھا، اس نے لوگوں کا نقصان کیا اور آج اس کے سارے اعمال ضائع۔ یہ مفلس ہے، غیبت کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کے بارے میں لکھا ہے، ایک آدمی تھا، بعض لوگ ایسے بھی تھے، بعض لوگ اس طور کے اندر بھی ایسے ہیں تو صحابہ کے خلاف بھی زبان کھولتے ہیں، اس کے کوئی حد نہیں، زبان کھولنے والے کسی کے خلاف بھی زبان کھول سکتے ہیں۔ اللہ کے بارے میں بھی لوگ سوالات کرتے رہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو محب رسول کہتے ہیں اور صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم، جس کے دل میں میری محبت ہوگی اس کے دل میں صحابہ کی محبت بھی ہوگی۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس کے دل میں میرا بغض ہوگا صحابہ کا بغض اس کے دل میں ہوگا، وہ چاہے چیختا رہے چلاتا رہے کہ میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، لیکن اگر صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو آپ سمجھ لو کہ یہ اللہ کے نبی کی شان میں بھی گستاخی کرنے والا، بغض رکھنے والا۔ وہ صحابہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون، اولئک هم المهتدون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المؤمنون حقا۔ قرآن گواہی دے رہا ہے، کسی کو لبکشائی کا کیا حق؟ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف ایک آدمی باتیں کرتا رہا، کسی نے امیر معاویہ کو بتا دیا فلاں بندہ آپ کے خلاف باتیں کرتا ہے، تو امیر معاویہ نے ایک تال کے اندر اشرفیاں ڈال دی، اوپر چادر ڈالی، فرمایا چپکے سے جا کر اس کے گھر میں دیکھ۔ دوسرے دن پھر کسی نے بتایا کہ وہ آدمی فلاں جگہ بیٹھا ہوا تھا، پھر آپ کے خلاف بول رہا تھا، آپ نے پھر اس کے گھر کے اندر ایک تال بھیج دی۔ تیسرے دن پھر کسی نے بتایا، چند دن جب گزرے وہ آدمی بیچارہ جو ہے اس کو حیا آ گیا، شرم آ گئی کہ میں اس کے خلاف بول رہا ہوں، وہ میرے گھر کے اندر اشرفیاں بھیج رہا ہے، پیسے بھیج رہا ہے، تو رک گیا، اس نے غیبت چھوڑ دی۔ تو حضرت معاویہ نے اس کے بعد اس کے گھر کے اندر تال بھی نہیں بھیجا، اشرفے بھی نہیں بھیجی۔ وہ حیران ہو گیا کہ جب تک میں غیبت کرتا رہا پیسے آتے رہے، غیبت بند پیسے بھی بند۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ملاقات ہوئی، کہا حضرت جب تک آپ کی غیبت چلتی رہی آپ مجھے پیسے دیتے رہے، غیبت بند ہو گئی پیسے بھی بند۔ فرمایا احسان کا بدلہ احسان، آپ نماز پڑھتے تھے، میری غیبت کر کے آپ کی نماز مجھے مل جاتی، آپ کے نیک اعمال چونکہ غیبت کی وجہ سے آپ کے اعمال ضائع ہو جاتے اور میرے نام اعمال میں لکھ لیے جاتے۔ آپ کا مجھ پر بڑا احسان تھا، آپ کے نیک اعمال میرے لیے تھے، لیکن جب آپ نے غیبت بند کر دی، احسان بند ہو گیا تو میں نے پیسے بھی بند کر دیے۔ ایک موقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ سے کسی نے کہا کہ آپ کسی کی غیبت کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا کیوں کسی کی غیبت کروں، اپنے اعمال کیوں ضائع کروں؟ اور فرمایا اگر میں غیبت کروں تو اپنی ماں کی غیبت کروں۔ کسی نے کہا حضرت اپنی ماں کی غیبت؟ فرمایا ہاں، جس کی بھی غیبت کروں گا میری نیکیاں اس کو ملے گی، میں نہیں چاہتا کہ میری نیکیاں کسی اور کو مل جائے، میں تو چاہتا ہوں میری نیکیاں میری ماں کو ملے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے، فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کسی کی غیبت نہیں، اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر حشر کے میدان میں مجھ سے سوالات ہو تو انشاءاللہ یہ سوال مجھ سے نہیں ہوگا کہ بخاری آپ نے غیبت کی۔ ایسا ہمارا گریبان بھی صاف ہونا چاہیے، ہم بھی کسی کی غیبت نہ کریں، بہت بڑا جرم ہے۔ اکثر لوگ غیبت اب مثلا جو مساجد میں ائمہ ہوتے ہیں، اب کئی نمازی ہوتے ہیں، ہر نمازی اپنے انداز سے دیکھتا ہے، ہر ایک کی اپنی سوچ ہوتی ہے، کوئی کیا کہتا ہے، ہر ایک کا اپنا تبصرہ ہوتا ہے۔
میں تو یہ سوچتا ہوں کہ شاید یہ جو امام ہوتے ہیں مساجد میں، فرشتے غالباً ان سے سوال کریں گے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ ان کا حساب کتاب تو ہو جاتا ہے نا۔ اب مثلا میرے 500 نمازی ہیں، وہ میرے حساب کتاب میں تو مصروف ہے نا۔ ہر ایک اپنے انداز سے دیکھتا ہے، یہ ہے وہ ہے، کدھر گیا، وہاں گیا تھا، یہاں آیا، یہ ٹوپی کہاں سے آ گئی، یہ کپڑے کہاں سے آ گئے، یہ موٹر سائیکل کہاں سے آ گئی، کیا کھایا، کدھر کھایا۔ تو میرا تو حساب کتاب جاری ہے۔ تو میں تو کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ آپ کا حساب کتاب ماشاءاللہ جاری رہا، ہو گیا، فرشتوں کو ضرورت ہے ہی نہیں۔ بعض لوگ علماء کی غیبت بھی کرتے ہیں۔ اچھا، علماء کو درمیان سے نکال کو دین کون سکھائے؟ سوشل میڈیا پہ لوگ بڑا کردار ادا کرتے ہیں علماء کے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کا دور ہے، علماء کو درمیان سے نکال دو، آپ کو کون پڑھائے گا؟ کوئی پروفیسر لے لو، کوئی بھی لے لو، کون پڑھا سکتا ہے آپ کو؟ بعض صحابہ کے خلاف لفظ کرتے ہیں، صحابہ کو درمیان سے نکال دو، قرآن آپ کو کہاں سے ملا، سنت آپ کو کہاں سے ملی؟ اس لیے یہ سوچ سمجھ کر ہمیں قدم رکھنا چاہیے۔ فرشتہ کوئی بھی نہیں ہوتا، چاہے مولوی ہو، چاہے تبلیغی ہو، اور چاہے دن رات کوئی سجدے میں پڑا ہوا ہو، فرشتہ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ہر ایک کی اپنی خواہش بھی ہوتی ہے، ہر ایک کی اپنی حاجت بھی ہوتی ہے، ہر ایک کی اپنی سوچ بھی ہوتی ہے۔ تو غیبت سے بچنا ضروری ہے۔ غیبت کی وجہ تکبر، مال۔ بندہ جب تکبر کرتا ہے، مال آتا ہے، دوسرے کو کمزور سمجھتا ہے، حالانکہ اس گناہ کی وجہ سے اس کی اپنی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اور فرمایا یحسب ان مالہ اخلدا، وہ پیسے گن گن کے رکھتا ہے، گمان کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ مالدار رہے گا، حالانکہ کسی کے پاس جو کچھ بھی ہے ہمیشہ تو نہیں رہے گا۔ جب اللہ کا امر آئے گا تو مرتے ہی اس کو کفن پہنایا جائے گا، کفن کے علاوہ جتنا مال ہے وہ گھوڑا ساتھ آئے گا۔ ایک کنجوس آدمی تھا، کنجوس آدمی، اس کی شادی ہو گئی، پریشان ہو گیا کہ اب تو بیوی بھی آ گئی، اور کسی امیر گھرانے کی بیوی تھی۔ اس نے سوچا کہ اب تو اس گھر کے اندر اچھا خاصا خرچہ ہوگا، پیسے تھے اس کے پاس لیکن کنجوس آدمی خرچ نہیں کرتا تھا۔ جب بیوی آ گئی تو پریشان ہو گیا، بیوی کو بٹھایا، تقریر شروع کی کہ اسلام کے اندر حکم ہے کہ بیوی شوہر کے مزاج کا خیال رکھے اور شوہر کی اطاعت کرے، اس لیے آپ نے میری اطاعت کر لی ہے۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ کہا پھر میرا مزاج سمجھو، میں کس چیز کو پسند کرتا ہوں اور کس کو ناپسند کرتا ہوں۔ اس گھر میں اس کے بعد گوشت نہیں پکے گا، اس لیے کہ میرا مزاج اس کے خلاف، میں نہیں کھاتا چھوٹا گوشت، بڑا گوشت، مچھلی، انڈا، دودھ، دہی، یہ سب چیزیں میں نہیں کھاتا، میرے مزاج کے خلاف۔ بیوی نے کہا، بیچارہ ڈرتا تھا خرچے سے، بیوی نے کہا پھر کیا چلے گا؟ کہا دال، دال مجھے پسند ہے، صبح شام ناشتے میں دال ہی دال۔ اب جب چند دنوں کے بعد وہ اس کی بیوی اپنے والد کے گھر چلی گئی تو کمزور ہو گئی۔ یہ تمام بھائیوں کی ایک ہی بہن تھی اور بھائی بہت زیادہ تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ کہا کیا ہوا، دال نے ہمیں مار دی، صبح شام دال ہی دال۔ پورا واقعہ سنایا تو بھائیوں نے کہا اس کا علاج ہمارے پاس ہے، علاج کرتے ہیں، یہ ایک گولی لے لے، شام کے وقت اس کے لیے دال بنا لے، یہ نیند کی گولی ہے، اس میں ڈال دے، ہم رات کے وقت آئیں گے اس کا آپریشن کریں۔ اس نے ایسا ہی کیا، گولی ڈال دی، اس نے کھانا کھایا، بے ہوش ہو گیا۔ اب یہ چار بھائی جو ہے کالے کپڑے پہن کر رات کو آ گئے ان کے گھر میں، اور ایک کفن ساتھ لے آئے، اس کو کفن پہنا دیا اور اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے گئے۔ جب وہ ہوش میں آیا تو اپنے جسم پہ دیکھا سفید کپڑا ہے، کفن، چاروں طرف دیکھا تو چار بندے کھڑے ہیں، کالا لباس۔ کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم فرشتے ہیں اور آپ مر چکے ہیں، اور یہ وہ والی زندگی نہیں، یہ آخرت والی زندگی ہے،
حساب کتاب کا وقت ہے، سوال جواب کے لیے تیار ہو جائے۔ اس کو یقین ہو گیا کہ میں مر گیا ہوں، کفن بھی لو۔ پہلا سوال کیا، اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں تھی، کتنا کچھ ملا تھا؟ بہت ملا تھا، وہ ہے ادھر مکان ادھر مکان، یہ وہ فلاں، بہت کچھ دلوا دیا۔ اچھا اللہ کی نعمتوں میں سے کیا کچھ تم نے کھایا؟ اس نے کہا دال۔ کہا گوشت نہیں کھایا؟ نہیں۔ کیوں اللہ کی نعمت آپ نے نہیں کھائی؟ اس کے ساتھی کو کہا اس کو 100 سوٹیاں لگا، 100 ڈنڈے اس کو لگے، چیختا رہا، چلاتا رہا۔ کہا مچھلی نہیں کھائی؟ کیوں اللہ کی نعمت نہیں کھائی؟ 100 اور لگا۔ جب اس کو خوب سوٹیاں لگی نا تو صبح کے وقت جب دوبارہ اس کی آنکھ کھلی، اسے پتا چلا کہ یہ تو میں ابھی زندہ ہوں، خواب دیکھ رہا تھا۔ تو بیوی نے کہا دال حاضر ہے، کھانا کھا لو۔ اس نے کہا نہیں نہیں، گوشت، دال کی سزا بہت سخت ہے، گوشت میرے لیے تیار کر کے لے آؤ۔ ہماری بھی یہی حالت ہے، ویسے تو ہم رائے راست میں آتے نہیں، شاید اس طرح کے واقعہ کی ضرورت